سورہ کہف آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ذوالقرنین کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ وہ کتنی صلاحیتوں کا مالک انسان، اس نے انسانیت کی کتنی خدمت کی، اور اس کے ساتھ جو اس کا عقیدہ بتایا گیا، اس کے کانسیپٹ بتائے گئے کہ وہ پکا مسلمان تھا، آخرت پر بلیو رکھتا تھا، اور اس نے اپنی بھرپور صلاحیت کو بھی جو اس نے بڑی زبردست ٹیکنیک استعمال کی تھی، اس پر بھی اس نے کہا کہ آخرت کے بھونچال میں یہ سب بھی ختم ہو جائیں گے۔ جو ہم سب کا ایک عقیدہ ہے کہ جو سور پھونکی جائے گی تو پوری دنیا کس طرح سے لپیٹ لی جائے گی۔ تو ان الفاظوں کو آپ دیکھیں آیت نمبر 99 میں، وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ، کہ چھوڑ دیں گے ہم بعض ان کو اس دن، یموج فی بات، وہ موج کھائیں گے بعض میں، یعنی ہر چیز ٹکرائے گی اور ہر چیز گتھم گتھا ہو کر ختم ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور اسی اثنا میں سور پھونک دی جائے گی۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پس جمع کریں گے ہم ان سب کو اچھی طرح سے، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پہلی سور اور ایک دوسری سور کا بھی عقیدہ دیا کہ پہلی سور پر سب نے ختم ہونا ہے، پھر وہ اللہ ہی جانتے ہیں، پھر وہ دوسری سور پھونکی جائے گی اور سب نے جمع ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے۔ اچھا جی، اب ہماری جو خاص چیز شروع ہو رہی ہے کہ وہ اردنا جہنم، دیکھیں نا، اب قیامت آ گئی، قیامت کا عقیدہ دیا گیا، قیامت کے خاص دن کی نشاندہی کی گئی، پھر قیامت برپا ہو گئی، اور پھر اب سب سامنے آ گئے دوسری سور کے پھونکنے کے بعد۔ وہ سارا آپ دیکھیں کہ گریجولی کس طرح سے ہم آیتوں سے مرحلے کو طے کر رہے ہیں کہ پیش کریں گے ہم جہنم کو اس دن، کن کے لیے؟ للکافرین، ہر کفر کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی نبی کا امتی ہو۔ اس خوش فہمی سے نکل جائیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ہم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا ہے۔ جو بھی برا ہے وہ قیامت کے دن بروں میں کھڑا ہوگا، پیش کیے جائیں گے، سامنے لائیں گے جہنم کو اس دن، ہر کفر کرنے والے کے لیے عرضا، پوری طرح سے اس کی پیشی ہوگی۔ اور اب جو پوائنٹ ہے 101 کہ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہے کہ وہ لوگ کہ تھی آنکھیں ان کی پردوں میں میرے ذکر سے۔ دیکھیں بار بار یہ آیت پڑھیں کہ جن کی آنکھیں پردوں میں تھی میری یاد سے، جن کی آنکھیں پردوں میں رہی میرے ذکر سے۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں بچوں کو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، مولوی صاحب رکھ لیتے ہیں، پہلے تو ہم بچوں کی تجوید اچھی بھی ہو جاتی ہے تب بھی اس کو مارے پیٹے 30 پارے پورے کراتے ہیں بغیر سمجھے۔ یہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے، والدین سے ہی سیکھا کہ جی اس کو ہم آمین کہتے ہیں، آمین 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 کراؤ۔ جبکہ میرے نزدیک، بے شک آپ میرے کانسیپٹ سے متفق نہ ہوں، لیکن میرے نزدیک تو بچہ جب اس قابل ہو جائے کہ 5-6 پاروں پر تو بچہ فٹ ہو جاتا ہے کہ اسے عربی اٹھانا آ جاتی ہے، تجوید والی، قرآن کو پڑھنے والی، 5-6 پارے میں وہ ماشاءاللہ ماسٹر مائنڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو کیوں ہم نے 30 پارے ختم کرانے ہیں، ہم کو اس کو ترجمے پہ لے آنا ہے۔ ہم اس کو جیسے ہی ہم دیکھیں کہ وہ تھوڑا سمجھدار بھی ہو گیا ہے، اور آپ دیکھیں 1 کلاس کے بچے کتنے چھوٹے سے شارٹ نوٹس لکھتے ہیں، اپنے بارے میں لکھتے ہیں، 2nd کلاس کے بچے، 3rd کلاس کے بچے تو کیا گروتھ ہوتی ہے ان کی۔ تو ہم لوگ نے ان کو 30 پارے پورے کیوں کروانے بغیر سمجھے؟ ہمیں تو بچوں کو کانسیپٹ دینا ہے کہ یہ کتاب تو سمجھ کر پڑھنے کی ہے۔ تو اب جیسے ہی تھوڑا ہم دیکھیں کہ بچہ سمجھدار ہو گیا ہے اور تجوید بھی اس کی اچھی ہو گئی ہے، کیونکہ ہم اجمی ہیں، غیر عربی ہیں، تو چلیں ہمیں تھوڑا عربک پر بھی زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے، اور پھر ہم نے اس کو سیدھا 4-5 پاروں کے بعد ترجمے پر لانا ہے۔ اور آمین کا کانسیپٹ تو یہی دینا ہے کہ بیٹے جی جب ترجمہ پڑھو گے تب وہ آمین کہلائے گی، جو ہمارے اردو سپیکنگ یا ہم جو بھی لوگ آمین جس کو کہتے ہیں،
کہ جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ قرآن ختم ہو گیا. یہ بھی ہمارا اپنا ایک ٹرمنالوجی ہے. چلے اچھی بات ہے, ان کی خوشیاں منائیں کہ بچوں کو بھی آئیڈیا ہو کہ ہماری خوشیوں کے اتنے دنوں میں ایک یہ والی بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ترجمے سے قرآن پڑھنا, سمجھنا اور خود اٹھا سکنا, اور جب امام صاحب کچھ تلاوت کر رہے ہوں تو وہ ہمارے دل پر اترنا, یہ ہماری سب سے گریٹ اچیومنٹ ہے کہ جو بھی آیت پڑھی جا رہی ہو وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہو اور ہمیں ایک فیلنگ آ رہی ہو. جیسے کہ قوالی, نعتیں اپنی زبان میں جب ہم پڑھتے ہیں, گانے, درس, جو بھی چیزیں اس کی کیفیت ہمارے چہرے پر آتی ہے, اللہ وہ دن کرے کہ قرآن پڑھا جائے اور ہمارے چہرے پر اس کے اثرات آئیں اور ہمیں وہ سمجھ آ رہا ہو. تو کم از کم میرا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کا ٹائم مت خراب کریں. انہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ, ساری زندگی ہم نے قرآن کی خدمت کرنی ہے, ساری زندگی انشاءاللہ ہم نے اللہ کا پیغام اس پر خود بھی عمل کرنا ہے, لوگوں کو بھی بتانا ہے. تو جلدی جلدی ہم نے تو ترجمے پہ آ جانا ہے اپنے بچوں کے لیے. تو آپ بھی غور سے دیکھیے گا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کی آنکھیں پردوں میں تھیں میری نصیحت لینے سے, میرے ذکر سے کا مطلب لوگوں نے کہا کہ میں تو روز پڑھتی ہوں, میں تو 2 پارے پڑھتی ہوں, میں تو رکوع پڑھتی ہوں, میں تو منزل سے ختم 7 دن میں کر لیتی ہوں. جی میں پردے میں تو نہیں ہے میری آنکھیں. پردے میں جن کی آنکھیں ہیں ترجمے سے, نصیحت لینے سے, سمجھنے سے, اللہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کی آنکھیں پردے میں رہتی تھیں اللہ کی کتاب کو سمجھنے سے, وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا, ان میں استطاعت بھی نہیں تھی کہ وہ اس حق کو سن سکیں جس میں ان کی کئی حدیثوں کو چوٹ پڑتی ہے, جو یہ جھوٹی حدیثیں لے کر اپنے اپنے فرقے, اپنے اپنے مسلک کی تائید کر رہے ہیں. انہیں احساس نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا ڈینجر گیم کھیل رہے ہیں, کتنا خطرناک گیم کھیل رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام پہ جھوٹ بولنے کی سزا ہم کو دنیا میں بھی ملے گی, آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے. اگر بغیر توبہ کے اس گناہ کو گناہ سمجھے بغیر مر جائیں گے تو بھی آپ سوچیں کہ کیا حشر ہوگا. دنیا میں بھی ہم نے ذلیل ہونا ہے, لعنتی دنیا مل جائے گی اگر ہم نے اللہ, رسول اور صحابہ کرام پہ جھوٹ بولا. تو آپ غور کیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا, ان میں ایبلٹی نہیں, ان میں طاقت نہیں کہ یہ حق سنیں اور اپنی باطل دیوار کو گرا سکیں, اپنی ہر اس بات کو چھوڑ سکیں. یہ اب اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بھی بتایا تو پھر میں نے ہمت تھوڑی پیدا کی کہ ہاں بھائی اللہ کے لیے جب آئے ہیں ہم, اِنَّا لِلَّهِ, جب بے شک ہم اللہ کے لیے پیدا ہی ہوئے ہیں, اور اِنَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اپنی پوری رپورٹ دکھانی ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا. تو پھر ہم نے استطاعت پیدا کی, کیونکہ اللہ نے اس آیت میں کہا ہے لا یستطیعون سمعا, یہ وہ لوگ ہیں جو نصیحت سے آڑ میں رہتے ہیں, پردے میں رہتے ہیں, کیونکہ ان میں حق سننے کی ہمت ہی نہیں ہے. یہ ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنا مسلک چھوڑنا پڑے گا, یہ ڈرتے ہیں کہ ان کو ان کا فرقہ چھوڑنا پڑے گا, ان کو اپنے عالموں کی باتیں چھوڑنی پڑیں گی. یہ اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے ڈرتے ہیں, اور یہ اللہ سے زیادہ اپنے دل کی اتباع پر خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سب کی اپنی اپنی مرضی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا, کیا گمان کیا اس کفر کرنے والے لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ترجمے سے نہیں پڑھا اور سننا بھی پسند نہیں کیا. افحسب الذین کفروا, ایسے کفر کرنے والوں کے لیے کیا گمان کیا تم نے یہ کہ ان یتخذوا عبادی, کہ وہ بنائیں گے میرے ہی بندوں میں سے میرے سوا اولیاء بنا لیں گے, ولی بنا لیں گے میرے ہی نیک بندوں کو. تو کیا ان کی جان چھوٹ جائے گی؟ کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے کہ جب یہ 2 کام کر کے نہیں آئیں گے, کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو سمجھ کے نہیں پڑھا اور سننا بھی پسند نہیں کیا. اب سورہ ملک بھی پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہی بات ملتی ہے کہ جہنمی کہے گا کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر, کاش ہم سن ہی لیتے,
کاش ہم عقل استعمال کر لیتے، آج ہم جل نہیں رہے ہوتے۔ تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں تم میرے نیک بندوں کے نام لے کے، ان کے عاشق بن کے، اور ان کے جی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارے ولی ہیں، تم ان کے ناموں سے میرے پاس بخشش پالو گے، تم ان ولیوں کے ذریعے سے بخشش پالو گے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شفاعت کا ایک جھوٹا عقیدہ دیا گیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ افحسب الذین کفروا، جو لوگ یہ کفر کرتے ہیں، ایسے کفر کرنے والے کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ بنا لیں گے میرے ہی بندوں میں سے میرے سوا اور اولیاء، کہ میرے ہی نیک بندوں کو دوست بنا کر بچ جائیں گے کیا؟ تو انا اعتدنا جہنم، ہم نے تیار رکھا ہے جہنم کو، للکافرین نزلا، کفر کرنے والوں کے لیے مہمان نوازی کے طور پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ میں کہہ رہی ہوتی نا کہ کافروں کی مہمان نوازی ہوگی، تو یقیناً آپ کہتے کہ دیکھیں اتنی ہارش، اتنی تلخ جملے نہ کہا کریں، اتنا کڑواہٹ مت لائیں کہ جی جہنم میں مہمان نوازی ہوگی، اتنا تلخ لفظ مت لائیں۔ یہ میں نے نہیں لایا، آپ قرآن سے دیکھ لیں، آپ ترجمہ اٹھا لیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو کہ میرے ہی نیک بندوں کو ولی بناتے ہو، اور پھر ڈنکا بھی میرے نام کا بجاتے ہو، محبت بھی میرے نیک بندوں سے کرتے ہو، نبیوں پہ جان چھڑکتے ہو، اور اللہ کی کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھنا اور سننا بھی نہیں کہ تمہارا مسلک بدل جائے گا، تم فرقے سے نکل آؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں جرت، ہمت اور سلیمی فطرت عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم جہاں کہیں غلط ہیں، اللہ آپ کی عافیت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔